إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں وہ ہے عفو درگزر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عفو درگزر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اصل ارادہ یہ ہے کہ میں معاف کرنے یا عفو کرنے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ ہمارے سامنے ہے یا ہمیں اس بارے میں کیا باتیں ملتی ہیں وہ باتیں پیش کروں آپ کے سامنے. لیکن اس سے پہلے ایک آیت ہم لوگ سن لیتے ہیں اور پھر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے. یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہ اے لوگوں، آپ میں سے جو شخص بھی فضل والے ہیں، آپ میں سے جو شخص بھی مال والے ہیں، یا آپ میں سے جو شخص بھی کشادگی والے ہیں، وہ لوگ ایسی قسم نہ کھایا کریں کہ وہ مہاجرین پر یا مساکین پر یا اپنے قریبی لوگوں پر خرچ نہیں کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ایسے لوگ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا آپ لوگ نہیں چاہتے، کیا آپ کو یہ بات نہیں پسند کہ رب تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس آیت کی مزید سمجھ کے لیے ہم لوگ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ آخر اس آیت کا شان نزول کیا ہے یا یہ آیت کس پس منظر میں اتری ہے. شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ واقعہ افک، جس واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین وغیرہ نے بدکاری کی تہمت لگائی تھی، اسی تہمت میں یا اسی تہمت لگانے والوں میں کچھ ایسے صحابہ بھی داخل ہو گئے تھے جو بظاہر بہت معصوم تھے. یعنی وہ صحابہ بھولے بھالے اور معصوم تھے، لیکن منافقین کی شرارتوں کی وجہ سے یا منافقین کی چال بازی کی وجہ سے ایسے معصوم صحابہ اس چیز کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے بھی اماں عائشہ پر بدکاری کی تہمت لگا دی. ان میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ. کیا نام تھا؟ مصطح بن اساسہ. اصل میں یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی ہیں اور یہ معاش کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، یعنی یہ مسکین اور غریب انسان تھے. اسی لیے چونکہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، انہوں نے ایک ارادہ یہ کیا تھا کہ اب سے ماہانہ طور پر میں مصطح کو اتنے پیسے دیا کروں گا. لہذا منتھلی حضرت ابو بکر ان کو اتنے پیسے پے کرتے تھے. اب صورتحال یہ پیش ہوئی کہ یہی مصطح بن اساسہ
کہ جن کو پیسہ ملتا ہے کہاں سے؟ حضرت ابوبکر کی طرف سے، یہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جو حضرت عائشہ پر تہمت لگا رہے تھے۔ اب حضرت ابوبکر بہت غصہ آیا اور انہوں نے سوچا کہ میں اس شخص پر اتنے پیسے خرچ کرتا ہوں اور منتھلی میں اس بندے کو پیسے دے رہا ہوں، مگر اس کی اتنی جرأت ہو گئی کہ یہ میری ہی بیٹی پر تہمت کا الزام لگا رہا ہے۔ اور یہ ان کی سوچ بحیثیت باپ تھی، یہ مومنانہ سوچ نہیں تھی۔ کیوں؟ جو سوچ مومنانہ ہے وہ ابھی آگے آنے والی ہے۔ خیر، تو وہ باپ تھے، انہوں نے کیا سوچا؟ میں اس شخص پر اتنا خرچ کرتا ہوں مگر اس کی حالت کیا ہے کہ یہ انسان میرے یہاں ہی کھاتا ہے یا میرے یہاں سے کھاتا ہے اور میری ہی بیٹی پر تہمت کا الزام لگا رہا ہے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ اب سے میں مصطح پر کچھ خرچ نہیں کروں گا، اب سے میں مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور بیان فرمایا کہ ابو بکر یہ مومنانہ صفات نہیں ہیں۔ مومنانہ صفات کیا ہیں؟ وہ یہاں پر ہیں۔ آیت نازل ہو گئی کیا کہ آپ میں سے جو لوگ بھی مال والے ہیں یا آپ میں سے جو لوگ بھی پیسے والے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھایا کریں کہ وہ قریبی لوگوں پر، مہاجرین پر یا مساکین پر خرچ نہیں کریں گے۔ پھر وہ لوگ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے لوگ معاف کر دیا کریں، وَلْيَصْفَحُوا، اور یہ لوگ درگزر کر دیا کریں۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ، کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے؟ لہذا جب حضرت ابوبکر نے یہ بات سنی کہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کیا آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کو معاف کر دے، فوراً پکار اٹھے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے تیری معافی مل جائے۔ لہذا انہوں نے ان کی غلطی معاف کی اور دوبارہ سے وہ خرچ جو مہینے میں دیتے تھے اس کو جاری فرما دیا۔ خیر، اب اس آیت میں قابل غور بات کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس آیت میں معاف کرنے کا حکم دیا ہے، مگر تین طرح رب تعالیٰ نے اس آیت میں معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے حکم دیا وَلْيَعْفُوا، عفو کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ایک طریقہ۔ دوسرا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیجئے، اگنور کر دیجئے، جب ان سے غلطی ہو تو انہیں معاف کر دیجئے، ان کو برا بھلا نہ کیجئے اور ان کو مت ستائیے، چھوڑ دیجئے ان کو۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ رب تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ لہذا یہاں پر رب تعالیٰ نے ہمیں معافی کا حکم دیا، مگر کیسے؟ تین طرح سے ہمیں معافی کا حکم دیا ہے۔ ایک بات، اب ہم لوگ اصل موضوع پر آتے ہیں۔ اصل موضوع کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہمیں ملتا ہے معافی کے بارے میں، وہ باتیں جان لیتے ہیں۔ میں صرف دو مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی مثال طائف کے موقع کی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا تھا کہ جس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب شخصیات ہیں ان میں سے دو لوگ یکایک اسی سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جن میں کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب ہیں۔ اب یہ سال ایسا ہے جب اس سال میں اچانک سے ان دونوں کا انتقال ہو گیا، لہذا اب مشرکین کو اور موقع مل گیا آپ کو صدانے کا یا پھر آپ کو پریشان کرنے کا۔ لہذا کفار مکہ نے کھلم کھلا آپ کو پریشان کرنا اور آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ آپ پریشان ہو گئے، لہذا آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں طائف جاتا ہوں اور وہاں جا کر لوگوں کو سمجھاؤں گا، شاید وہ میری بات مان لیں۔ لہذا تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جو طائف تھا وہاں سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر تھا، آپ نے یہ فاصلہ پیدل چل کر پار کیا، یعنی آپ پیدل طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ لہذا جیسے ہی آپ طائف پہنچے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں شروعات کروں ان سرداروں سے جو قوم کے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ سردار میری بات مان لیں گے تو ان کی قوم بھی میری بات مان سکتی ہے۔ لہذا آپ جو سردار تھے وہاں کے ان کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ آپ لوگ میری بات مان لیجئے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ مگر ان بدبخت لوگوں نے آپ کی بات تسلیم نہیں کی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک بات کہہ دی کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا؟ کہ تم تو وہ ہو جو پیدل چل کر یہاں تک آئے ہو، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور انسان نہیں ملا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان کی جرأت اتنی ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں
کہ کیا اللہ کو کوئی اور بھلا انسان نہیں ملا جو آپ کو نبی بنا دیا اور ہماری طرف بھیج دیا ہے؟ خیر، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھیے اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہو تو جو باتیں ہمارے بیچ ہوئی ہیں آپ ان کو اپنے تک ہی رکھنا۔ لہٰذا آپ یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گئے، مگر وہ لوگ بہت برے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوباش لوگوں کو اور بدمعاش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے کر جا رہے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ اوباش لوگ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، اور ساتھ ہی یہ لوگ آپ کو بے انتہا برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ یہ لوگ ڈھیلے اور پتھر بھی آپ پر مار رہے تھے۔ اور یہی حال پورا طائف کے اندر رہا، اور حد تو یہاں ہو گئی کہ جب ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑ دیا تو تقریباً طائف سے 3 میل دور تک یہ لوگ آپ کے پیچھے آئے اور برابر آپ کو مارتے رہے، برابر ڈھیلے اور پتھر آپ پر پھینکتے رہے، برابر آپ کو برا بھلا اور گالیاں دیتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کی مبارک پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں، بے انتہا خون بہا، اور آپ کے جو جوتے مبارک تھے اس میں خون جم گیا، وہ جوتا پورا خون سے بھر گیا۔ اتنی تکلیف دہ موقع پر آپ کو ایک باغ میں کچھ آرام ملا، لہذا اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی۔ ایک وضاحت کر دوں، یہ جو دعا میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس بارے میں کچھ کلام ہے محدثین وغیرہ کا، لیکن محدثین وغیرہ اسے ضعف یسیر پر محمول کر کے جو سیر وغیرہ کے چیپٹر ہوتے ہیں ان میں اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ خیر، لہذا آپ نے اس موقع سے دعا کی اور کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں اپنی کمزوری کا اور میں اپنی زبوں حالی کا تیرے سامنے ذکر کر رہا ہوں، میں اپنی کمزوری کا، میں اپنی زبوں حالی کا، میں اپنی بے چینی کا تیرے سامنے ذکر کر رہا ہوں، وقلت ہوانی علی الناس، اور اے اللہ میرا جو مقام لوگوں میں ہے، جو میری رسوائی لوگوں کے بیچ ہو رہی ہے، میں اس کا ذکر تجھ سے کر رہا ہوں، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، بے شک تو کمزوروں کا رب ہے۔ اس طرح سے آپ نے دعا کی اور آگے کہا کہ اللہ میں تیرے ہی پاس تو آتا ہوں، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، تو میرا کیا ہے؟ رب ہے۔ خیر، ایسے آپ نے دعا کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رب تعالی ملک الجبال کو بھیج دیتا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں اوپر تو ایک بادل ہوتا ہے، اور اس بادل میں کون ہوتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے یہ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیج دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کی باتیں سن لی ہیں اور آپ کی قوم نے آپ کو جو رپلائی کیا اللہ نے وہ بھی سن لیا، اور رب تعالیٰ نے یہ فرشتہ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فرشتہ سلام کرتا ہے، آپ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم دیں تو طائف کے بیچ جو 2 پہاڑ ہیں میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور جو اہل طائف ہیں ان کو پیس کر اور کچل کر رکھ دوں۔ اب سوچئے اگر ہم گنہگار لوگ اس مقام پر ہوتے تو ہم لوگ کیا کہتے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، انہوں نے گالیاں دی ہیں مجھے، انہوں نے مجھے صدایا ہے، انہوں نے مجھے اتنے زخم دیے کہ میرا جوتا لہو لہان ہو گیا ہے اور وہ خون سے بھر گیا ہے۔ مگر وہ کون تھے؟ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حکم دیا نہیں اے فرشتے یہ کام نہ کرو، کیوں؟ مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ انہی کی نسل سے توحید والوں کو اور موحدین کو پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مثال، یہ ہے آپ کا نمونہ جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا کہ اتنی ٹارچر سہنے کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کی امید کیا تھی؟ کہ امید ہے رب تعالیٰ ان لوگوں میں سے موحدین کو پیدا کرے، ایسا ہی ہوا۔ لہذا بعد میں چل کر اہل مکہ اور اہل طائف دونوں ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ خیر، یہ ایک نمونہ ہے آپ کا۔ دوسری بات، فتح مکہ کے روز جس دن مسلمانوں کے ہاتھوں میں مکہ آ گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر قابض ہو گئے تھے، یعنی مکہ کفار کے تسلط سے نکل کر آپ کے ہاتھوں آ گیا تھا، اسی موقع سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں پر
360 بت اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے، ایسے موقع پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور سبھی انتظار کر رہے ہیں کہ بس آپ کیا حکم دیں اور ہمیں کیا حکم ہونے والا ہے۔ لہذا آپ سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا سوچتے ہو، آپ پہ کیا امید ہے، کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ سبھی بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو خیر کی آپ سے امید ہے، آپ بھلے انسان ہیں، آپ اخن کریم ہیں، تو ہمیں آپ سے خیر کی ہی امید ہے۔ لہذا آپ حکم دیتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ اے کفار اور اے مشرکین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، آج تم کوئی بھی برا بلا نہیں بولے گا، اذهبوا چلے جاؤ، آج تم لوگ آزاد ہو۔ سامعین، یہ سامنے جو لوگ تھے یہ وہ مشرکین تھے، یہ وہ کفار تھے کہ جن کفار نے مسلمانوں کو بے انتہا ستایا تھا، یہ وہ کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ظلم کیا تھا ان پر کہ کبھی گلیوں میں دوڑایا جا رہا ہے اور کبھی مسلمانوں کے سینے کے اوپر گرم پتھر رکھتے ہیں بھاری، اور مسلمانوں کو انگاروں پر لٹال دیا ہے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ یہ وہ کفار مکہ تھے اور یہ وہ مشرکین تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا تھا کہ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اور صورتحال یہ تھی اس بائیکاٹ کی وجہ سے کہ آپ کے خاندان کے جو چھوٹے اور معصوم بچے تھے وہ روتے تھے بھوک کی وجہ سے، انہیں کھانا کو نہیں مل رہا تھا، وہ لوگ رو رہے تھے کہ ہمیں کھانا مل جائے۔ یہ وہ کفار مکہ تھے اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہی نکال دیا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ کی حالت کیا تھی، آپ کے اوپر کیا بات بیت رہی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے اور مکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، تو آپ کے جو الفاظ اس وقت نکلتے ہیں وہ الفاظ سنیے اور درد کو محسوس کیجیے۔ آپ بیان فرماتے ہیں ما اطیبک من بلد فاحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ اے مکہ، ما اطیبک، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، اور اے مکہ تمہیں نزدیک کتنا محبوب ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي، اور اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہیں نکالتی، اگر میری قوم مجھے اس بات پر مجبور نہ کرتی کہ میں تجھے چھوڑ دوں، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، تو میں تیرے علاوہ کہیں اور رہتا ہی نہیں، میں تیرے علاوہ کہیں اور رہتا ہی نہیں۔ آپ درد محسوس کیجیے، یہ وہی شہر ہے جہاں پر آپ نے اتنی لمبی عمر گزاری ہے، جہاں آپ کے شب و روز گزرے ہیں، جہاں آپ کے اہل و عیال وغیرہ موجود ہیں، مگر کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ انہی مشرکین کی وجہ سے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ انتقام لیتے کہ تم نے مجھے پریشان کیا تھا، میں تمہیں پریشان کروں گا، تم نے مجھے ٹارچر کیا، میں تمہیں ٹارچر کروں گا، اور تم نے مجھے گالیاں دی، میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کام کروں گا، مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اے کفار آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اذهبوا چلے جاؤ، آج تم آزاد ہو، آج تمہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا نمونہ آپ نے پیش کیا ہے کہ ہماری جان اس پر قربان ہے۔ بتائیے کیا کوئی ایسا لیڈر آج موجود ہے جو اتنی بڑی گستاخی کو ہی معاف کر دے؟ 13 سال آپ نے مشرک کا سامنا کیا مکے میں رہ کر، اور جب مدینہ گئے آپ تب بھی آپ کے سامنے یہ چیلنج وغیرہ موجود تھے، لیکن آپ نے سب کو برداشت کر دیا اور سب کو ہی معاف فرما دیا۔ تو یہ آپ کا مبارک نمونہ ہے۔ ایک اور بات سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے، یہ ضروری تھا آپ کے لیے۔ کیوں؟ آپ نے اپنا ایک مزاج بنا لیا تھا۔ مزاج کیا تھا؟ صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ کا یہ مزاج تھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنے نفس کے لیے، اپنے ایگو کے لیے، اپنی ذات کے لیے کس سے انتقام ہی نہیں لیا۔ جب کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، جب کسی نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، تو آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے ایگو کو مطمئن کرنے کے لیے کہیں بدلہ ہی نہیں لیا۔ ہاں، بدلہ آپ نے لیا تب جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، جب اللہ کو ناراض کیا گیا، تب آپ نے ان پر سزائیں عائد کی، مگر جب کسی نے برتاؤ کیا برا آپ کے ساتھ تو آپ نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔
بس ایک بات اور پیش کر دوں، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، بس آخری بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ، یعنی اگر ہم لوگ اپنا مزاج بنا لیں کہ ہم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو اس معافی سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، یعنی اگر ہم لوگ اوروں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا فضیلت اور کیا مقام ملنے والا ہے، آئیے ہم وہ بات جان لیتے ہیں۔ لہذا ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، کہ جس شخص نے غصہ آنے کے بعد، جس شخص نے تکلیف ملنے کے بعد اپنے غصے کو برداشت کر لیا، من کظم غیظا، جس انسان نے اپنے غصے کو برداشت کر لیا، وہو قادر علی ان ینفذہ، جبکہ وہ انسان اس بات پر قادر تھا کہ وہ اپنے غصے کو جاری کر دے، یعنی وہ شخص سے انتقام لے، بدلہ لے، اس کو سدائے، وہ اس بات پر قادر تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنے غصے کو برداشت کر لیا، اپنے غصے کو روک لیا، کیا ہوگا، انعام کیا ہے، انعام یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کو بروز قیامت تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا، دعاہ اللہ تبارک و تعالی علی رؤوس الخلائق، رب تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے اس دن بلائے گا، کیوں، حتی یخیرہ، اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں داخل فرمانے کے بعد ایک حکم دے گا، کیا، کہ تمہیں جو حور چاہیے وہ حور لے لو، جب اسے جنت میں جائے تو کیا ہوگا کہ تمہیں جو حور چاہیے آپ وہ حور لے لیجیے، یعنی مقام کیا مل رہا ہے، اگر ہم اپنے غصے کو برداشت کریں، اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر دیں، تو انعام کیا ملنے والا ہے، رب تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ عظیم صفات اپنے یہاں پیدا کریں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کر دیا ہے تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب تک اس کو برباد نہیں کرنا ہے چین سے نہیں بیٹھنا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی کسی سے آگے بڑھ جائے، کوئی مقام میں آگے بڑھ جائے، کیا سوچتے ہیں کہ نہیں اب تو اسے نیچے گرانا ہے اور پورا برباد ہی کر دینا۔ یہ سوچ کہاں سے آ گئی ہمارے یہاں؟ نبی کا حال کیا ہے کہ جب نبی کوئی برا بھلا بولے آپ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ عظیم صفات کہاں چلی گئیں؟ صورت حال یہ افسوس ہوتا ہے یہاں پر کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان نبی کو ماننے والے ہیں، ہم ان نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، مگر ہمارا قول کچھ اور ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی بات مانتے ہیں، مگر ہمارا عمل کیا ہے؟ نہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم اب ان کی محبت کو اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے ہیں۔ اور افسوس تو یہاں ہوتا ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ نبی نے پیش کیا ہے ہمارے سامنے، ہمیں بات نہیں معلوم ہوتی، آپ نے کیا باتیں پیش کی ہیں، آپ کا اخلاق کیا تھا اور آپ نے کیسے معافی کا برتاؤ پیش کیا، ہمیں یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے ہمارا کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم افضل المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم اتنے برے تو نہیں تھے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کیا تھے، وہ کیا کر رہے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کے اخلاق کیا تھے۔ سامعین، تو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں سننے ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں تھے اور ہم لوگ کہاں پہنچتے جا رہے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو نبی کی ذات سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں بھی معاف کرنے اور معافی کا ایک جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں دین کی تڑپ اور بے چینی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگ دن بدن تیرے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے دین سے قریب کر لے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں تو ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ اور نافع نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ جب تک ان گنہگار جسموں میں جان ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ۔ اور اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔